میں ایک سلاٹ صلاح پڑھیے، مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں. شکریہ. فاتحہ. بسم اللہ. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. جلت عظمته والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی حالات کو بہتر بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو وعدہ پروردگار ہے جلد سے جلد وہ تشریف لائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس حکومت عدل کا ہم ساتھ دے سکیں. جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. اور پھر یہ قرآنی دعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. کرامت انسان کے عنوان سے یہ ہونے والی یہ ہماری 8ویں کڑی ہے. اسلام ایک پریکٹیکل تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ریلیجن ہے. اس میں تھیوریز ہی نہیں ہے. جب تک پریکٹیکل انسان عمل نہیں کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے کوئی بھی علم انسان جب تک نہیں سیکھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے نتائج دیکھ نہیں سکتا. کمپیوٹر پروگرامر اگر دور سے ہی کمپیوٹر کو دیکھ کر ڈرنے لگے تو کبھی قریب جا ہی نہیں سکے گا. دین اسلام بھی دعوت دیتا ہے انسان کو. یہ اسلام سہل ہے، آسان ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرج 106 خطبہ ہے، سرمن ہے نہج البلاغہ میں. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرع الاسلام فسہل شرائعہ لمن وردہ. تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے دین اسلام کو آسان بنایا. دین اسلام کو آسان بنایا کس کے لیے؟ لمن وردہ، جو اس اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو اسلام کے قریب آتا ہے، وارد ہوتا ہے، جو اسلام پر عمل کرتا ہے. جو دور رہے گا کبھی اس پر اثر نہیں ہوگا. آج مسلم امہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عملی میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اس لیے شرف دین ہم نے کھو لیا. ہو سکتا ہے ظاہری نمازیں، ظاہری روزے ہوں، مگر روح نماز نہ ہو. روح نماز ہے کرامت، روح عبادت ہے کرامت. کرامت ایکسلنس، ڈگنیٹی اور آنر، شرف انسان کب حاصل ہوگا؟ جب اس دین پر عمل کریں گے. اگر دین پر عمل نہیں ہوگا تو ظواہری عبادتیں ہوں گی. چنانچہ اقبال نے بہت اچھی طرح سے خوب کہا ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ کیا ہے یہ تو باقی نہیں ہے؟ یعنی جو اسلام نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں ہے. اگر آج جاپان صداقت میں فرسٹ آ چکا ہے، آنیسٹی میں فرسٹ آ چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شرف ظاہری، کرامت انسانی ظاہری اس کے پاس آ گئی. اسی لیے مولا نے وارن کیا تھا، میرے بچوں ہوشیار رہو. یہ جو وصیت ہے نہ صرف تمہارے لیے ہے، آئندہ جن تک بھی پہنچی یہ ان سب کے لیے وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ کہ اگر یاکم ڈرو لا یسبقکم عمل بہی غیرکم، اسلام پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. یعنی اسلام اصولوں کا نام ہے، اگر ان اصولوں کو کوئی دوسرا اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. چونکہ اصول دنیا ہے، دنیائے سبب و اسباب، اسباب و مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. جہاں بھی کاز ہوگا ایفیکٹ ہوگا، کوئی قوم استعمال کرے. تو جاپان اگر فرسٹ ہو، صداقت میں، امانت داری میں آیا ہے، وہ مسلم کنٹریز جو حج کے مسئلے میں پروپورشنلی سیکنڈ ہیں، عمرے کے مسئلے میں فرسٹ ہیں، وہ 161 پہ ہیں. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ہماری نمازوں، روزوں، قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ کرامت انسانی ہے اور شرف انسانی ہے.
انسان کے آنر ہیں، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ عملی میدان میں نہیں آتے۔ یہ جو محرم کا زمانہ ہے یہ ریوائیونگ فیکٹر ہے۔ کیوں یہ محرم کیا ہے؟ محرم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعجل فرج، یہ فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی یوں ہی نہیں کہہ دیا زبان، وما ینطق، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہشات سے سرکار کبھی بولتے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ وحی حاصل نہ ہو جائے۔ تو کلام پروردگار ہے جو زبان رسالت سے نکل رہا ہے۔ کسی کو قرآن کہہ رہے ہیں تو قرآن بن رہا ہے، کسی کو حدیث کہہ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اعجاز ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو کلام ہے سرکار کا وہ صداقت ہے، سچائی ہے، حدیث ہے۔ اگر سچی حدیث ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ کیا معنی حسین مجھ سے ہے؟ یقیناً ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، بغیر نانا کے نواسہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، یہ کیا معنی ہے کہ حسین ہے تو میں ہوں اور میں نہیں ہوں تو حسین، یعنی حسین کی بقا مجھ سے، میری بقا حسین سے ہے۔ حسین منی و انا من حسین، اگر حسین کو سمجھنا ہو تو اس کی اس قربانی کو سمجھو جس کی وجہ سے کائنات میں دین بچ جائے گا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے جو کہا ہے، کوئی اپنی جیب سے نہیں کہا ہے بلکہ روایتوں کو، احادیث کو سامنے رکھ کر، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین ہے۔ دین کیسے ہو گئے؟ دین میں اصول ہے، اصول دین، فروع دین۔ اصول دین میں توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ فروع دین میں نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یعنی دین است حسین، توحید حسین ہے، عدالت حسین ہے، نبوت حسین ہے، امامت حسین ہے۔ قیامت کو بھی سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو۔ حسین دین ہے، اور صرف حسین دین یہ نہیں کہ عقیدہ ہے بلکہ عمل بھی حسین ہے۔ نماز حسین ہے، روزہ حسین ہے، حج حسین ہے، زکوٰۃ حسین ہے۔ تو حسین اور نماز میں پھر ٹکراؤ نہیں، حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین، تو یہ دونوں الگ نہیں ہو گئے۔ تو ہم لوگ یہ محرم، اپنے ہنری کربن کا نام سنا ہے، پروفیسر گزرا ہے فرانس کا، اس کا ایک جملہ ہے، خوبصورت جملہ ہے، کہ یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، مسیحیت بھی ختم ہو جائے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ پروٹیکشن کے لیے سامنے حسین ہے، پیچھے امام مہدی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی وعجل فرج۔ حقیقت یہ کہ سامنے ادھر حسین، امام حسین، ادھر محرم کا چاند آیا۔ دنیا میں محرم کا چاند کے معنی فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر، فرسٹ ڈے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ پہلے کیلنڈر میں دنیا خوشی مناتی ہے، اب رو رہے ہیں، کہ یہی تو ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جب تک روتا نہیں ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ رو کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، ہم بھی رو کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کیا کیا ہے؟ مکرم کیا ہے، مسجود ملک بنایا، اسماء حسنہ سکھائے، مثل اعلیٰ بنایا، اور اس کو تمام کائنات میں برتری دی۔ حملے امانت الہیہ اس کے پاس ہے۔ اور ایک چیز آج جو بتا رہا ہوں وہ ہے، اللہ نے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، اے انسان تمہارے ہاتھ میں ہم کائنات مسخر کر رہے ہیں۔ مسخر کرنا اردو میں کہتے ہیں سدھانا۔ سدھانا، ایک جنگلی گھوڑا ہے جو سدھا ہوا نہیں ہے، اس کو سدھانا پڑتا آہستہ آہستہ آہستہ، تاکہ آپ اس کو سواری کے قابل بنا سکیں۔ جب بنا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سدھا ہوا جانور ہے۔ ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات تمہاری سدھی ہوئی ہے، یعنی اس کائنات کو تم چلا سکتے ہو، زمینوں کو تم چلا سکتے ہو،
آسمانوں کو تم مسخر کیا، تمہارے لیے تسخیر کائنات دیا ہے۔ ہمیں مثالوں کی ضرورت تھی تو سرکار کو بتایا کہ دیکھو اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتا ہے اس کا ولی تو سورج پلٹ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہار سنیے اطمینان سے انشاءاللہ، یہ برکتیں، یہ 2020 کا محرم 1442 یادگار محرم ہے۔ یہ لکھے جانے کا محرم ہے، تاریخ لکھنے کے بعد برابر ہے۔ اور یہ محرم ایسا ہے کہ 50 بیماریوں کے بعد بھی حسین کا ذکر کہیں رکا نہیں ہے۔ امام حسین کا تذکرہ کہیں نہیں رکا ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں پرواہ ہے، کہیں بے پرواہ ہے، لیکن یہ عزاداری کا سلسلہ چلا ہے۔ شاید اسی کی طرف اشارہ تھا جب وہ شرابی نے کہا دیکھا کیا کیا، کہاں ہیں تمہارے؟ تو امام نے فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر رک پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے، کون زندہ ہے، کون مر چکا ہے۔ ادھر اذان ہوئی تو پتہ چلا کہ سب کچھ کیا گیا، مگر اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوئی نکال نہیں سکا۔ مجھے اور بھی کہنے دیجئے، ادھر صبح کی نماز کی اذان نیوزی لینڈ میں شروع ہوتی ہے تو عشاء کی نماز شاید کہ وینکوور میں ہوتی ہے۔ ہر لمحہ گلوب پھر رہا ہے، ہر لمحہ فجر ہے، ہر لمحہ ظہر ہے، ہر لمحہ عصر ہے، ہر لمحہ مغرب ہے، ہر لمحہ عشاء ہے، ہر لمحہ اکبر ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ محرم آتا ہے جہاں اکبر ہے وہاں حسین ہے، جہاں اکبر ہے وہاں حسین ہے، جہاں اکبر۔ تو اس کے معنی حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ کا نام ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ حیدری یا اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اب میکانزم کرامت کے کیا ہیں؟ یہ بحث ہو رہی ہے 2-3 دنوں سے کہ کرامت حاصل کرنا ہے، یہ ایکسلنس حاصل کرنا ہے، اس کا کیا میکانزم ہے، کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن نے دعویٰ کیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے۔ قرآن کہتا پڑھو۔ اور میں نے ابتدائی دنوں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کتاب کرامت ہے اور بھیجنے والا کریم ہے، لانے والے کرامن بررہ ہیں، کریم ہیں، جس پر اترا ہے وہ کریم ہے۔ یہ کرامت قرآن ہے۔ تو اس معلوم ہوا اگر وہ کتاب کیا ٹاپک ہے، اس کتاب کا کیا سبجیکٹ ہے، کیا موضوع ہے، کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ میتھمیٹک کی کتاب ہے۔ میتھمیٹک کی کتاب میں سائنس نظر نہیں آتی۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کرامت کی کتاب۔ تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ ہر چیز کرامت نظر آئے گی۔ اگر کسی کو کریم بننا ہے تو اسی سے بن سکیں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو کرامت کیا ہے؟ اب وہ بحث ہوئی۔ اب بحث میں آج جو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلسل سنتے رہتے ہیں، کئی دن کئی جگہوں پر، ہر ممبر پر خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں ہر مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے، سورہ حجرات کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم کو ہم نے مرد اور عورت، فیکٹر ہے وجود میں آنے کا، فیکٹر مرد اور عورت ہے، تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائلا، ہم نے ٹرائبز میں، نیشنز میں بانٹا۔ یہ ہماری حکمت ہے کہ انسانی رنگ میں بدلیں اور زبانوں میں بدلیں، اعجاز پروردگار ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے۔ ہم نے کیا لتعارف، آپ ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، لتحاربوا کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے۔ آخر میں نتیجہ نکالا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سب سے زیادہ کریم کون ہے، مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو معلوم ہوا کرامت کے حاصل کرنے کا راستہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ جس کا قوی ہے کرامت بھی اس کی قوی ہے۔ جتنا جتنا تقوی میں وہ قریب جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کی کرامتوں میں بھی اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا تقوی کمزور رہے گا اس کی کرامت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی، جتنا تقوی خالص رہے گا اس کی کرامت بھی اتنی ہی خالص رہے گی۔ یہ سمپل سی لاجک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی کے معنی بچنا۔ بچنا کون بچتا ہے؟ وہی بچتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ بری کا علم نہ ہو وہ بچے گا کیسے؟ علم سکھاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ امام حسین نکلنے سے پہلے بتا چکے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کی امت اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹ چکی تھی، مجھے ریولوشن کی ضرورت تھی، مجھے بہت بڑے ڈراسٹک ایفرٹ کی ضرورت تھی۔ میں جو نکل رہا ہوں میری نانا کی امت کو پھر اسی مقام پر کھڑا کر دوں جہاں پر وہ بگڑی ہوئی امت ہے۔ کہاں سے بگڑی تھی؟ غدیر سے چلے تھے، غدیر سے ہٹ گئے تھے، کربلا میں حسین پھر غدیر پہ لا چکے۔ صلوات بڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ محمد یا کرامت انسانی، شرافت انسانی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ علم نہیں ہے۔ کس کا علم؟ کیسا علم؟ میتھمیٹک کا علم کیا ہے؟ میتھ سکھاتا ہے۔ سائنٹیفک کئی شعبے ہیں، جس شعبے میں جائیں گے اتنا ہی علم وہاں سیکھیں گے، لیکن تقوی کے لیے علم چاہیے۔ کس طرح کا علم چاہیے کہ جو مجھے تقوی حاصل ہونے کا لیے فائدہ مند ہو؟ کہ ایسا علم جو مجھے بچا سکے برائیوں سے۔ تو اسی لئے مولانا نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں ونہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک آیت دیتا ہوں سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یو آر دی بیسٹ۔ مسلمانوں سے خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، بہترین امت ہو تم۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، تمہاری پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی واٹ از رائٹ اس کی طرف دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، تنہون عن المنکر، اور اس کے بعد تؤمنون باللہ، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ امریکہ پر، نہ رشیا پر، نہ چائنا پر، بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اللہ۔ تب دیکھیے خدا نے، دیکھیے خدا کی آیتیں دیکھیے بہت اچھی طرح سے، میں آیتوں سے میں کوشش کرتا ہوں قرآن سے ہٹے نہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، وَلَا کے معنی یقیناً یقیناً یقیناً، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، بہت ہی خوبصورت ہے عربی زبان، یعنی انڈیڈ انڈیڈ انڈیڈ، یقیناً یقیناً میں مدد کروں گا۔ کس کی؟ اللہ مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ یہ کیسے بھی اللہ کی مدد کیسے؟ خدا تو بے نیاز ہے، اس کی مدد کیسے؟ کہ اس کے دین کی جو مدد کرے گا، تو اللہ جس نے اللہ کے دین کی مدد کیا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ حسین نے چونکہ دین کو بدرجہ عتم مدد کیا تھا، اللہ بھی حسین کی مدد کر رہا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہاں حسین کا نام ضرور ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم زمینوں پر میرا ذکر کرو میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے کربلا کی سرزمین میں ذکر کیا، کائنات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ حقیقت ہے، اس کا نام ہے شرف انسان۔ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تقوی میں بہتر نہ ہو جائے۔ تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ علم اس کے پاس نہ ہو۔ معنی کیا ہے؟ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو ڈرنا، مثلاً 60 سال کے ہوئے ڈاکٹر نے کہا پریسکرپشن کہے گا آپ کو جو ہے شوگر ہو گئی ہے، ڈائبٹ ہو گئی ہے۔ ابھی ڈائبٹ ہو کیوں گئی بھائی؟ توجہ، یہ ہو کیوں گئی؟
کہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، معلوم تھا کہ خاندان میں ڈائبٹیز تھی، اس کے بعد بھی کھاتے رہے آپ نے پرواہ نہیں کی، تو یہ پرواہ نہ کرنا نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اب ڈائبٹک ہو گئے، اب ہو گئے تو پرہیزگاری کا ایک باقاعدہ نسخہ دیا گیا، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور پھر یہ دوا کھائیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کو تم حکیم مانو اور قرآن کو پرسکرپشن مارو، اپنے آپ کو تم مریض مانو۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی اپنے آپ کو مریض سمجھو، قرآن کو پرسکرپشن سمجھو اور اللہ کو حکیم سمجھو۔ جب پرسکرپشن سمجھو تو ایک چیز کو مان کے دوسری چیز کو چھوڑو نہیں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تھوڑے پر عمل کرتے ہیں، تھوڑے پہ عمل نہیں کرتے۔ مولانا اتنا گاڑا میں مسلمان نہیں ہوں آپ کے جیسا، تو مولانا مولوی کے لیے دین الگ ہے، اپنے لیے دین الگ ہے۔ نہیں بھائی، دین سب کے لیے ایک ہے۔ تم اگر عمل کرو گے تو مقام علماء سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ علم امامے کا نام نہیں ہے، عمل کا نام۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ علم کے ذریعے سے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ ایک ایکسپریشن ہے، حدیث ہے، العلم هو الحجاب الاکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی بعض وقت ہو سکتا ہے کہ نالج جو ہے ایک حجاب ہو جائے، تھک کرٹن ہو جائے۔ نالج کیسے ہو سکتی ہے؟ سائنٹسٹ بن گئے مگر ان کو اللہ نظر نہیں آ رہا۔ سائنٹسٹ ہو گئے، بہترین سائنٹسٹ ہیں، انکار کر دیا there is no God man، اس لیے کہ لیب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ لیب میں نظر آنے والا نہیں ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ تم تلاش کرو، اندر تلاش کرو، اندر سے تمہارے آواز ہے، کوئی ہے میرا خالق۔ ذات پروردگار نے کہا ادارہ کبیو فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی منجدار میں آتی ہے، سب مل کے اخلاصاً پکارتے ہیں مالک تو بچا لے۔ جب پکارتے ہیں تو کوئی مذہب کا تصور ہی نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ایک ہی ذات ہے۔ ہوا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو جھٹکے لگے، مالک مالک اتار دے مجھے، اس لیے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، سب کی ایک ہی آواز ہے۔ اس آواز کا نام ہے جہاں پوری امیدیں ختم ہو جائیں، ایک امید بچانے کی آئے، اس کو کہتے ہیں خدا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ کوشش کریں تو شرف دین یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، تقوی دین یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ کون سا علم؟ علم نافع، ایسا علم مجھے متقی بنا سکے۔ اسلام نے کسی علم کو، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اسلام میں سیکولر تعلیم دینی تعلیم نہیں ہے، سب سے دینی تعلیم کب؟ اگر علم حاصل کرنے والا قرب الہی کا تصور کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میری طرف سے نہیں، شہید مطہری کے جملے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص قم میں مجلس سے یہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، قم میں حاصل کر رہا ہے، کسی نہ کسی اسلامک سیمینری میں دین حاصل کر رہا، مگر نیت یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد مجلسیں پڑھوں گا، ذکر کروں گا، لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، جیب بھی گرم ہوگا، میری عزت بھی ہوگی، تو وہ دین نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دنیا پڑھ رہا ہے۔ وہ دین کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دنیا۔ مولا فرماتے ہیں، مولا امام حسین کا قول ہے، لوگوں کے زبان میں دین لائق کہتے ہیں، اگر میں ٹرانسلیٹ کروں، چوئنگم کی طرح ہے، جب تک وہ مٹھاس موجود ہے اس وقت تک دیندار ہیں، لیکن جیسی وہ مٹھاس ختم ہوتی ہے، قلیل من الدیانون، مولا فرماتے ہیں کہ کم ہو جائیں گے دیندار۔ جب تک روٹی پانی چلتا رہا اس وقت تک ٹھیک ہے، جب امتحان شروع ہوا، کام بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا کہ دین اس طرح کا ان کے پاس باقی رہے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایسے خالص لوگوں کو لایا کہ پریشانیاں ان کو دین سے نہ ہٹائیں۔ توجہ بہت اللہ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
राजिऊन, यानी परवरदिगार ने करबला में ये तमाम इम्तिहानों को एक जगह जमा कर दिया था, और ये ऐसे इम्तिहान देने वाले थे कि सारे इम्तिहानों में पास हुए, कामिल पास हुए। इमाम ने कहा मैं उनको लाया हूं जो इन इम्तिहानों से डरे नहीं, जब कामयाब हो जाएंगे तो इनका मकाम क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह किसको कहते हैं? वली की जमा है औलिया। करबला में एक ही वली था, कौन है? हुसैन। ये पूरे औलिया कैसे हो गए? क्या हुसैन ने सबको इतना बुलंद कर दिया? अब हबीब भी वली है, तवज्जो, अली अकबर भी वली है। क्यों? इसलिए कि मकाम में विलायत उस मकाम को कहते हैं, चांद के साथ एक हाला आता है, हाला चांद का है, वो चूंकि चांद के साथ है वो रोशनी का हाला बन रहा है। ये भी इमामत के साथ है विलायत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिंदाबाद। मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो इंसान दुनिया में आया है करामत हासिल करने के लिए, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, ये कुरान तुमको करीम बनाएगा, ठीक। मगर ये कुरान ने बता दिया करीम बनाने का तरीका तकवा है। और तकवा किससे हासिल होता है? का इल्म से। कौन सा इल्म? वो इल्म जो अल्लाह की जात से करीब कर दे, इल्म ऐसा कि अल्लाह की जात से करीब कर दे। मैंने मिसाल दी थी, मेरे वालिद बाज मिसालें दिया करते थे बहुत खूबसूरत। कुरान की आयत है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। डरते कौन है? जो जरा इल्म रखते हैं। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। कहने लगी कि आंख का ऑपरेट करने वाला डॉक्टर था, उसके साथ एक मेल कंपाउंडर साथ देता था। चंद दिनों के बाद वो भी ऑपरेट करने लगा, और उसने कहा कि अब ये डॉक्टर का 100 रुपये, उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी, 100 चार्ज कर रहा, मैं 25 चार्ज करूंगा, मैं ऑपरेट करूंगा। लोग बेचारा गरीब लोग जाते थे, ऑपरेट करते थे। चंद दिनों के बाद उसने कहा नहीं भाई, मुझे सीखना चाहिए, ये क्या बात है, मैं सिर्फ डॉक्टर के साथ रह करके ऑपरेट कर रहा हूँ। और फिर गया कॉलेज, यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गई। अब उसके बाद पहले मरीज को लाके लिटाया गया, तवज्जो। अब उसके बाद जब लिटाया गया तो हाथ उसके कांप रहे थे। किसी ने कहा पहले तुमने सवों को काट दिया है, आज हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहा आज मालूम हो गया कि रेटिना क्या है। अगर मेरी ये गलत छुरी एक जरा गलत हो जाएगी तो ये अंधा हो जाएगा। इल्म सिखाता है छुरी कहां चलाना चाहिए, कहां नहीं चलाना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहल नहीं सिखाता, इल्म सिखाता है। अगर कोई खतीब बैठ करके उल्टा सीधा पकड़ा, बेचारा उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, लफ्फाजी सीख चुका है, मजमे को कैसे फड़काना वो सीख चुका है। मजमे के फड़काने का नाम दीन नहीं है, रूह के बेदार करने का नाम दीन। रूह को कैसे बेदार किया जाए हमारे हाथ में नहीं है, रूह को बेदार करना हमारा काम है, प्रेजेंट करना। वमन यहदिल्लाह फला मुदिल्ल लह। हिदायत किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। हमारी की तरफ से क्या है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना। हमारा काम ला इकराह फिद्दीन, इम्पोज करना नहीं है, प्रेजेंट करना है। और आपका काम है कि अल्लाह से मांगना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और अल्लाह हिदायत करता है किसकी? जो अमली मैदान में कदम बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे अमल करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं। खुदा और देता है और देता है, और कब देता है? अमल के बाद देता है, इल्म के साथ अमल के साथ देता है। बगैर अमल के अल्लाह देने वाला नहीं है। तकवा जितना कवी होगा करामत भी उतनी कवी होगी। तकवा जितना ज़ईफ होगा करामत भी उतनी ज़ईफ होगी। तकवा जितना गहरा होगा करामत भी उतनी गहरी होगी। तकवा जितना एजाज नुमा होगा करामत भी उतनी एजाज नुमा। अगर आप देख रहे हैं किसी आलिम के पास ये करामत है, आपने देखा बहुत से आयतुल्लाह बहजत के सिलसिले में बहुत से जुमले आप सुनते रहते हैं, ये कहां से? इसलिए कि कुव्वत तकवा इतना है कि जाहिर हो रही है करामतें। जितना इंसान के पास इल्म कवी होगा तकवा उसका कवी होगा, जितना कवी होगा तकवा उतना ही वो करामत में आगे बढ़ेगा। मुमकिन है कि एक
پانی کے گلاس میں وہ دعا پڑھ دے، پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پانی سنتا ہے۔ توجہ کا میں کل بتاؤں گا، پانی سنتا ہے، پانی لائف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء 30ویں آیت، ہم نے پانی کے ذریعے سے ساری دنیا کو، کائنات کو زندہ کیا ہے۔ پورے پلانٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں سائنسدان؟ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، پانی۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا پانی حیات کا وہ جز ہے جو حیات دیتا ہے۔ جب خود زندہ ہے تب زندگی دیتا ہے، مردے زندگی نہیں دیتے، زندہ زندگی دیتے ہیں۔ پانی چونکہ زندہ ہے زندگی دیتا ہے۔ اب یہ پانی کی طرف اگر کوئی دعا پڑھ دے، پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کو سن رہا ہے، وہ دعا سن رہا ہے، وہ پانی، اس پہ اثرات ہو رہے ہیں، اس کے اثرات مریض پر بھی ہونے والے ہیں۔ کتنی کرامت ہوگی؟ جتنا پڑھنے والا، صلوات پڑھیے محمد والا، اللہم صل علی وعجل فرج۔ توجہ بہت اچھی طرح سے آپ نے دیکھا کہ سنا، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حج کے بعد جاتا تھا، مدینے جاتا تھا، امام سے ملتا۔ خوش نصیب لوگ تھے جو معرفت رکھنے والے ان ذوات مقدسات سے ملتے تھے۔ جب لاسٹ مرتبہ نکلنے لگا، زوجہ نے کہا ہر مرتبہ جاتے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو، کبھی ادھر سے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ جی مولوی کے پاس جب بھی جاتے ہیں کچھ کبھی ادھر سے بھی آئے یار، کبھی ادھر سے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ تو یہ بامعرفت مومن تھا، اس نے کہا کیا کہہ دیا تم نے یہاں کہہ دیا، امام کو پتا یہ کہہ دیا ختم نہیں کہ وہ تکوین عالم کے روح ہوتے ہیں۔ امام کو باخبر ہوگا، اس لیے قرآن کی آیت ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرو۔ عمل کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کون دیکھ رہے ہیں؟ رسول دیکھ رہے ہیں، مومنون دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سے مومنین ہیں جو اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جس لیول پر اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ عمل ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے عمل کو ہمارا امام دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھے اعمال ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، امام دعا دیتا ہے خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب کسی مولوی کے پاس جاتے، مولانا ذرا التماس سے دعا، ذرا پرہیزگار کسی کو دیکھا، التماس سے دعا۔ یہ التماس سے دعا کس سے کرتے ہیں؟ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے، اس کی زبان سے دعا ہونا چاہیے۔ توجہ، یہ دعا کی خواہش بہت بہترین خواہش ہے۔ آپس میں کہا کرتے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہاں پر اگر دعا کرے امام تو کتنی بڑی دعا ہے، تو امام کسی کے لیے دعا کرے تو کتنی بڑی دعا۔ امام زمانہ دعا کرتے خدا اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خدا نہ خاصہ کسی کے اعمال میں جھونک ہوتا ہے تو اس کے امام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، امام روتے ہیں کہ خدا اس کو توفیق، اس کی جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو تیرے راستے میں دعوت دے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ تو امام نے، اس مومنہ نے کہا اب تک تم تحفے لے جاتے رہے، کبھی کچھ تحفہ ملا وہاں سے؟ اس نے کہا یہ کیا غضب کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے سن لیا، اطلاع ہو گئی امام کو۔ چنانچہ جب حج سے واپس آیا، امام کے پاس آیا، پہنچا، امام نے کہا دسترخوان بچھاؤ بھائی، اس کے لیے دسترخوان بچھایا، اور وہاں پر ہوتا چلم اور پانی جو ہاتھ سے دھلا کرتے تھے۔ ابھی بھی کشمیر وغیرہ میں وہ عادت اچھی طرح اسی طرح سے باقی ہے کہ سامنے تش لایا جاتا ہے، باقاعدہ پانی سے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ پانی سے ہاتھ دھلانے کے لیے امام نے، چونکہ مہمان ہیں، نہیں کہا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ مولا نے کہا نہ تم میرے مہمان ہو، نہ مولا، یہ گستاخی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے پانی پھر کیا کروں؟ میں پانی ڈالوں گا، آپ دھوئیے۔ اور ڈالنے لگا، امام ہاتھ دھو رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی کے قطرے ہیں۔ مولا نے کہا زمرد ہے۔ توجہ تھا، مولا نے کہا یہ پانی کے قطرے نہیں ہے، زمرد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ مولا نے ہاتھ اٹھا دیکھا پورے زمرد۔
تو اے ابراہیم تمہارے لیے آگ گلزار ہو رہی ہے، یہ پورا سائیکل ہے، اس لیے کہ تمہاری کرامت اس نتیجے تک پہنچی تھی۔ یا امام بولتا بھی نہیں ہے، صرف جو کہتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والے کا نام سچا نہیں ہے، جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پھر امام نے دوسری مرتبہ کہا یہ یاقوت ہیں، پھر امام نے تیسری مرتبہ کہا یہ جو ہیں ہیرے ہیں، وہ وہی سے ہی نکلے۔ اس کا یہ تمہاری بیوی کو تحفہ دے دو۔ جی ہم ہمیشہ سے آتی تھی، کہتی تھی کچھ ملتا نہیں ہے، وہ ایسا تحفہ کہ کبھی زندگی ختم ہو جائے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج مجلس میں آپ لوگ آنے والے، یقین کر لیجئے یہاں سے اگر لے جانا ہو تو سب کچھ مل سکتا ہے، مگر آپ کی صلاحیت بڑھائیے، دنیا کی چیزیں مت مانگیے، حسین سے اللہ مانگیے تاکہ اللہ مل جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجہم، ایک آج جو ہے چونکہ ہمارے ہاں 6 کی تاریخ کو تذکرہ ہوتا ہے حضرت علی اکبر کا، میں سال میں یہ مصائب مخصوص اسی دن پڑھتا ہوں، اسی لیے میں وقت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آگے بڑھوں، انشاءاللہ صاحب ہوں۔ تو کرامت انسانی انسان حاصل کرتا ہے تقوی سے، تقوی حاصل ہوتا ہے علم سے، اور علم نافع جتنا پرہیزگار علم ہوگا اتنا ہی۔ تو رونا آسان کام نہیں ہے، رونے کے لیے وہ الہی تقوی کی ضرورت ہے جس میں آنکھوں سے آنسو نکلے۔ روایت میں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ قسوہ قلب، خطرناک دل وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ رونا سیکھیں۔ سب سے زیادہ رونے والا مولا علی، قد مسل فی المحراب یقول یا دنیا یا دنیا، محراب پہ اتنا تڑپتے تھے جیسے بچہ رو رہا ہے۔ گریہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر حسین پر گریہ۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چھوٹے کاروان کو چھوڑ کے تم واپس آ جاؤ۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، چھوٹے سے کاروان کو چھوڑ کے گئے، پھر حکم پروردگار جاؤ واپس جاؤ۔ اسماعیل جوان ہو چکے تھے، ضعیف باپ کے سامنے اسماعیل کی جوانی، گویا دل میں جوان کی محبت بھی جوان ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے یہ دعویٰ کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں کسی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف پلٹ۔ اللہ نے کہا اچھا تمہارے اور میرے درمیان کوئی بھی ہو تم ختم کر دو گے؟ ہاں مالک تیار۔ کہ یہ قربانی عطا کرو۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے۔ بیٹا معرفت والا بیٹا تھا، اس نے کہا یہ نبی کا خواب ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ امر پروردگار ہے، اس پر عمل کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے چھری لی، رسی لی، مینا کو جاتا ہے مسلمان آج بھی حج میں بال کاٹنے سے پہلے قربانی دیتا ہے، یاد میں حضرت ابراہیم۔ جوان بیٹے کو لٹا دیا اور چاہتے تھے کہ چھری چلائیں، بیٹے نے کہا بابا رکیے رکیے، آسان مسئلہ نہیں ہے، میں جوان اور آپ ضعیف۔ آنکھوں میں پٹی باندھی، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، پھر چلائی، آواز آئی یا ابراہیم، فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم،
قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دیا. سوچ، بس ہم اتنا ہی جاننا چاہتے تھے بیٹا یا میں، تو نے ثابت کر دیا کہ تم بیٹے کو بھی درمیان سے ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اِنَّا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم پر تبدیل کر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم مینا میں آنکھ کو پٹی باندھ رہے ہیں، کربلا میں حسین پٹی کھول رہے ہیں. مثال میں ایک ہی مرتبہ یہ حضرت علی اکبر کے مصائب کو تفصیل سے پڑھتا ہوں. دراصل روایت میں ہے کہ امام صادق کے محفل میں اور خطیب یا شاعر پڑھ رہا تھا علی اکبر کے مصائب، سب لوگ رو رہے تھے، لیکن امام نے کہا کہ نہ، رو رہے ہو لیکن ایسا نہیں روئے، ایسے رو جیسے ماں نے بیٹے کو کھو لیا. انصار امام حسین کی شہادت کے بعد پہلا مرحلہ کس کو بھیجنا چاہیے؟ امام چونکہ نمونہ ہے، امام نے علی اکبر کو چنا. اپنے ہاتھوں سے نانا کا ماما باندھا، ردا اڑائی، تلوار لگائی، گھوڑے پہ بٹھایا، بیٹا جاؤ قربان گاہ میں جاؤ بیٹے میرے لال. کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو، ہزار باغ لٹے پر یہ خزاں یہ باغ نہ ہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر بیٹھے گھوڑے پر، گھوڑے کو ایڑ دی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ علی اکبر مبارک ہو، عباس کو تو اجازت نہیں ملی، تمہیں جنگ کی اجازت مل رہی ہے، جاؤ علی اکبر میدان جنگ میں. ایڑ دی گھوڑے کو، پیچھے سے ایک نحیف و زار آواز آئی، یا بنیا، بیٹا بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ چلو میرے لال. جیسے ہی آہستہ باپ کی سنی، محلن محلہ پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، بابا کے پاس آئے، بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، یہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جواب امام نے دیے. پہلا جواب، علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہو. کاش تم صاحب اولاد ہوتے بیٹا. دوسرا جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا. علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں. گھمسان پہلے تو رجس پڑی، کون ہوں میں؟ علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں. علی اکبر کو اگر سمجھنا ہو تو بعض وقت یہ روایت مجھے جگر پھاڑ دیتی. جب قافلہ لٹا ہوا مدینے پہنچا ہے، ایک مومنہ علی اکبر کا سر جو جس نیزے کے پاس تھا کھڑے ہو جاتی ہے، خدایا اگر اس کی ماں ہے تو مار دے. اتنا حسین جوان جب دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین ہو، جس نے 18 سال اجرکم اللہ. دل کھول کے رکے نہیں رونا، چند دنی 2-4 دنی تو باقی ہیں، پرسہ دینا ہے. رجس پڑی، رجس پڑھنے کے بعد آؤ میرا مقابلہ کرو. تلوار نکالی، جنگ ایک ایک سامنے کٹ کٹ کے گر رہا ہے. ایک مرتبہ ہی نے جنگ، علی اکبر نے جنگ کو روک کر کے گھوڑے کو موڑ دیا، دوڑاتے ہوئے بابا کے پاس آئے. بابا ایک گھونٹ پانی کی ضرورت.
علماء نے تعویل پیش کی ہے، یہ علی اکبر جانتے تھے پانی نہیں تھا، پھر آئے کیوں؟ کئی بحثیں ہوئی، مگر مجھے ایک عالم کا جواب بہت اچھا معلوم ہوا۔ وہ جواب یہ تھا کہ بابا کی بھی زیارت پھر ایک مرتبہ کرنا چاہتے تھے کہ باپ کو پھر دیکھ لے۔ اے میرے بچوں، جوان بچوں، باپ کو معمولی نہ سمجھو، اس کی زیارت کو حج کے برابر سمجھو۔ علی اکبر یہی بتا رہے ہیں، پلٹ کر رہا ہے، بابا اسقنی من الماء، بیٹا پانی نہیں ہے تم جانتے ہو، ہاں تمہاری زبان میرے منہ میں دے دو۔ ادھر زبان دی، فوراً نکال، بابا آپ کا وہ مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا، اجرکم علی اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ علی اکبر جاتے ہیں، جنگ ہوئی نہ ہی جنگ کا موقع ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر نے جو سلام کیا ہے مقتل سے، کسی شہید نے ایسا سلام نہیں کیا۔ وہ کیا سلام ہے؟ وَعَلَيْكُمْ مِنِّيَ السَّلَامُ، سلام علیکم، آئیے بابا کے معنی سلام علیکم، تم اللہ تشریف لائیے، مگر علیکم منی السلام کے معنی بابا مت آئیے، آخری سلام میرا قبول کیجئے۔ یہاں سب فوج اشقیاء ہیں، یہاں سب آپ کے دشمن ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ علیکم منی السلام، مگر باپ کیسے رکتا؟ ادھر آواز کان میں پہنچی، حسین کربلا کی زمین میں گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لخت جگر، اجرکم علی اللہ، دی جگر میں درد ہے، لخت جگر نہیں آتا۔ بعض مقاتل میں کہ 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے، ٹٹولتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، این انت یا علی، این انت یا علی، میرے علی کہاں ہو؟ مجھے نہیں معلوم، نجف کے علی کو بلا رہے ہیں، یہ علی اکبر کی تلاش میں ہے۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں، لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ ذرا جملہ سنیے، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دیکھ رہا ہے، 18 سالہ جوانی خاک میں پیر رگڑ رہی تھی، حسین پہنچے، علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا، بیٹا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سمجھ گیا باپ پریشان ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، میرا بابا تسلی دینا چاہتے تھے، بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا بھی آ گئے، دیکھیے دادا بھی آ گئے، دیکھیے دادی آئے ہیں، دیکھیے دادا آب کوثر لائے ہیں، اور کہہ رہے ہیں حسین تیرا بھی انتظار، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا بابا ذرا سینے سے ہاتھ ہٹا لیجئے، سینے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ امام حسین نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ بابا ہٹا لیجئے بس کافی ہے۔ اے کیا دیکھا؟ برچی ٹوٹی حسین گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، ضعیف باپ برچی کو ہاتھ سے نکالنا چاہتا ہے، یہی وہ موقع ہے۔ علی آگے بڑھے، فاطمہ کا چہرہ پلٹا، فاطمہ ادھر نہ دیکھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سانسیں اکھڑی، علی اکبر، آواز گونج گئی، وا علی
वालिया। ये जवान लाश है, ज़ईफ बाप है, कैसे ले जाए। बाज रिवायतों में है कि हाथों पे लिया, नजफ का रुख किया, आवाज दी बाबा खैबर का दरवाजा उखाड़ना आसान है, नौजवान की बाबा बहुत आसान है कि खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया गया, लेकिन एक नौजवान की लाश को बाज़ रिवायतों में है कि इमाम ने पैरों के दरमियान लाश को ली, एक तरफ पैर रखा, दूसरी तरफ दूसरा पैर सीने से सीने को मिलाया, उठा कर ले जाने लगे। जब करीब मक्तल के करीब आए ख़याम गाह के, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ हुसैन की मदद। खुदा उस माँ को सब्र अजीम इनायत फरमाए जो जवान बच्चे की लाश को देख रही। कोहराम मचा, और कोहराम ये मचा, या अलिया वाह अलिया, अली अकबर की लाश आ गई है, कतलू हो इरबन इरबा। उस अली अकबर के टुकड़े टुकड़े भी हो चुके थे। का तारीख में है कि जैसे ही क़याम में आई है ये लाश, हर बच्चा बच्चा रो रहा था कि कितना अजीम कुर्बानी है। अरे जो घर में आता है, उमूमन हम देखते हैं जब मैयतें घरों में आती हैं हर वक्त कैफियत अलग अलग होती है, लेकिन अगर जवान की किसी की मैयत आ जाए, ख़याम में कोहराम मचा, वाह अलैया या मातम हुसैन। शुक्रिया।